فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ لأنها لو تجردت عن الصورہ فإما ان تکون ذات وضع او لا۔ کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ صورت جسمیہ حیولہ سے الگ ہو کر نہیں پائی جا سکتی۔ اب آج یہ بتائیں گے کہ حیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر وہ بھی الگ سے نہیں پایا جائے گا، جہاں بھی پائے جائیں گے دونوں پائے جائیں گے، حیولہ اور صورت جسمیہ۔ البتہ آج کے سبق سننے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بھی ضروری ہیں۔ ایک لفظ آئے گا اس میں ذات وضع۔ ذات وضع، ذات وضع کے کئی معنی آتے ہیں جو تمہیں حاشیے میں بھی نیچے مل جائیں گے، لیکن یہاں جو معنی مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے، ذات وضع کا مطلب جو اشارہ حسیہ کے قابل ہو، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ یعنی صورت حیولہ اگر صورت جسمیہ سے الگ ہوگا تو یا تو وہ ذات وضع ہوگا، یعنی ایسا ہوگا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا کہ یہ حیولہ ہے یا یہ حیولہ ہے یا وہ حیولہ ہے، یا نہیں ہوگا، یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ تو ذات وضع کا مطلب جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکے۔ اب دلیل سنو کہ جب حیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لا سبیلا الی کل واحد من القسمین، اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، یعنی ذات وضع ہونا بھی باطل ہے، حیولہ کا صورت جسمیہ سے الگ ہو کر پایا جانا، ذات وضع ہو کر پایا جائے یہ بھی محال باطل، اور غیر ذات وضع ہو کر پایا جائے یہ بھی محال۔ اب ہر ایک کی دلیل دیں گے، پہلا اتنا ملاؤ۔ یہ فصل اس بیان میں کہ حیولہ صورت جسمیہ سے الگ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ صورت سے الگ ہو یا تو وہ ذات وضع ہوگا او لا تکون، یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ لا سبیل الی کل واحد من القسمین، اور ان دونوں میں سے کسی قسم کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی دونوں صورتیں باطل ہیں۔ فلا سبیل الی تجردها عن الصورہ، جب دونوں صورتیں باطل یعنی نہ تو ذات وضع ہو سکتا ہے نہ غیر ذات وضع ہو کر پایا جا سکتا ہے، تو اب جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو صورت جسمیہ سے الگ ہونا کیا ہو جائے گا؟ بات ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا کہ نہیں باطل ہو جائے گا۔ فلا سبیل الی تجردها عن الصورہ، لہذا اب صورت سے اس کا الگ ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ اب دیکھو، اما انہ لا سبیل الی الاول، کہتے ہیں کہ ذات وضع ہو اس کی کوئی صورت نہیں۔ پہلے دعویٰ کر دیا یا تو ذات وضع ہو کر پایا جائے گا صورت جسمیہ سے الگ یا غیر ذات وضع، اور دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت کو باطل کر رہے ہیں، یعنی ذات وضع ہو کر حیولہ سے الگ پایا جائے، کہتے ہیں اس کی بھی کوئی صورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ذات وضع ہوگا تو یا تو وہ منقسم ہوگا یا منقسم نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز قابل اشارہ حسیہ ہو تقسیم بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب وہ ذات وضع ہو کر پایا جا رہا ہے صورت جسمیہ سے الگ، تو اب اس کی دو صورتیں، یا تو وہ قابل تقسیم ہوگا یا قابل تقسیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لا سبیل الی الثانی، دوسری کی کوئی صورت نہیں، یعنی قابل تقسیم نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی ذات وضع ہے یعنی قابل اشارہ حسیہ ہے وہ کیا ہوگا؟ قابل تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ جزء الذی لا یتجزا کی نفی میں گزر چکا، ایک چھوٹے سے چھوٹے جز کو بھی اگر دو جزوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی کیا بن جا رہا ہے؟ قابل تقسیم بن جا رہا تھا کہ نہیں بن جا رہا تھا؟ قابل اشارہ حسیہ تھا وہ بھی۔ تو جب یہ بھی ذات وضع ہوگا، قابل اشارہ حسیہ ہوگا تو قابل تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا ملاؤ۔ لا سبیل الی الاول، پہلی صورت باطل یعنی ذات وضع ہو کر پایا جانا صورت سے الگ، تو یہ محال ہے، اس لیے کہ اب یا تو وہ منقسم ہوگا یا منقسم نہیں ہوگا۔ لا سبیل الی الثانی، منقسم نہ ہونا باطل، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ذات وضع ہے یعنی جس کے لیے کوئی وضع ہے فہو منقسم، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضرور منقسم ہوگی۔ علی ما مر فی نفی الجزء الذی لا یتجزا، جیسا کہ جزء الذی لا یتجزا کی بحث میں یہ گزر چکا ہے کہ ہر وہ شے، وہ جوہر جو اشارہ حسیہ کے قابل ہے وہ قابل تقسیم ہے، لہذا اب یہ بھی قابل تقسیم ہوگا۔ دلیل ابھی چل رہی ہے، اب اس کی دوسری والی صورت باطل ہو گئی،
کہ قابل تقسیم نہ ہونا باطل، تو اب قابل تقسیم ہونا ثابت۔ اب جب قابل تقسیم ہے تو اب قابل تقسیم ہونے کی صورت میں تقسیم کدھر کدھر ہو سکتی ہے؟ یا تو ایک جہت میں تقسیم ہوگا وہ، ٹھیک ہے، یا دو جہتوں میں تقسیم ہوگا، یا تینوں جہتوں میں تقسیم ہوگا۔ یا تو ایک جہت میں تقسیم ہوگا، یا دو جہتوں میں تقسیم ہوگا، یا تینوں جہتوں میں تقسیم ہوگا۔ اب اس کو سننے سے پہلے ایک چیز اور سن لو، خط، سطح اور جسم۔ منطق میں بھی پڑھا ہوگا، جسم کہتے ہیں قابل ابعاد ثلاثہ، طول، عرض، عمق، جو چیز قبول کرے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جسم۔ ایک لفظ اس میں آ رہا ہے خط، یہ، اور ایک لفظ آ رہا ہے اس میں سطح۔ شاید کچھ سمجھتے ہو اس کو، خط اور سطح کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جسم کا جو طرف ہوتا ہے، جسم کا جو طرف ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سطح کہتے ہیں، اور سطح کا جو طرف ہوتا ہے اسے خط کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھو، یہ ایک جسم ہے، پوری کتاب، اس کا ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے، تو ایک سطح یہ ہے اور ایک سطح یہ ہے۔ تو جسم کا جو طرف ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سطح، اور سطح کا جو طرف ہوتا ہے یعنی کنارہ اسے کیا کہتے ہیں؟ خط۔ اب اس سطح کا خط کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا، ایک خط یہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا، جسم کا جو کنارہ ہے، طرف ہے، وہ سطح، اور سطح کا جو طرف ہے وہ کیا ہے؟ خط، اور خط کا جو طرف ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نقطہ۔ یعنی اب خط کا یہ آخری جگہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ نقطہ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سنو، اب جب ذات وضع ہو کر پایا جا رہا ہے اور قابل تقسیم ہے حیولہ، تو اب یا تو وہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا، اگر ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ خط۔ خط صرف لمبائی میں تقسیم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جہت میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب لمبائی میں تو ایک جہت میں تقسیم قبول کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ خط، اور دو جہت میں تقسیم قبول کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ سطح، ٹھیک ہے؟ اور تینوں جہتوں میں تقسیم قبول کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ جسم۔ اور اگر جسم بن گیا تو کیا ہو جائے گا؟ حیولہ اور صورت جسمیہ پالی جائے گی کہ نہیں پالی جائے گی؟ حالانکہ ابھی دلیل پائی نہیں جا رہی ہے پوری، لیکن یہی ثابت ہو جا رہا ہے کہ نہیں ہو جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اب یا تو ایک جہت میں قبول کرے گا تو وہ خط ہوگا، ٹھیک ہے، دو جہتوں میں قبول کرے گا تو سطح ہوگا، اور تین جہتوں میں قبول کرے گا تو جسم ہوگا، اور ہر جسم مرکب ہوتا ہے کس سے؟ حیولہ اور صورت، اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں، خط ہونا بھی باطل، سطح ہونا بھی باطل، اور تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرنا بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو خط کا وجود مستقل ہوتا ہی نہیں ہے، خط کا وجود مستقل نہیں ہوتا۔ پہلے اتنا ملا لو، اس کے بعد آگے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا سبیلا الی الاول، اور پہلی صورت کی طرف بھی کوئی راہ نہیں، یعنی پہلی صورت بھی باطل ہے، یعنی قابل تقسیم ہو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ لأنها حينئذ اما ان تنقسم في جهة واحدة، اب حیولہ جب ذات وضع ہے اور قابل تقسیم ہے تو یا تو وہ ایک جہت میں تقسیم قبول کرے گا فتکون خطا، تو وہ کیا ہوگا؟ خط ہوگا، او فی جہتین، یا دو جہتوں میں تقسیم قبول کرے گا فتکون سطحا جوہریا، تو وہ کیا ہوگا؟ سطح جوہری ہوگا، او فی ثلاث جہات، اور یا پھر وہ تین جہتوں میں تقسیم قبول کرے گا فتکون جسمن، تو وہ ایسی صورت میں جسم ہو جائے گا۔ وکل واحد منہما باطل، اور ان تینوں صورتوں میں سے ہر ایک صورت کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی خط ہونا بھی باطل، ایک جہت میں بھی تقسیم قبول کرنا باطل، دو جہتوں میں بھی تقسیم قبول کرنا باطل، اور تین جہتوں میں بھی تقسیم قبول کرنا باطل۔ اور جب تینوں صورتیں باطل ہو گئیں تو ذات وضع ہو کر قابل تقسیم ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا کہ نہیں باطل ہو جائے گا؟ اب اس کو یہاں سے بتائیں گے۔ اما انہ لا یجوز ان تکونا خطا، تین صورتیں بتائی نا، یا تو خط ہوگا، یا سطح جوہری ہوگا، یا تینوں جہتوں میں قبول کرے گا۔ تو اب ہر ایک کو الگ الگ کر کے باطل کریں گے۔ خط ہونا کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ خط کا وجود مستقل طور پر الگ سے نہیں ہوتا ہے۔ خط کا وجود مستقل طور پر، خط سمجھ گئے نا کسے کہتے ہیں؟ سطح کا جو کنارہ ہے یہ خط ہے، اس کا وجود الگ سے کبھی نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا کسی سطح کے ساتھ ہی ہوگا۔ جیسے کتاب کا ایک وجود ہے، موبائل کا ایک وجود ہے، ایسے ہی آپ خط کا وجود الگ سے دنیا میں چاہیں
تو نہیں ہو سکتا. جب بھی خط پایا جائے گا تو وہ کسی سطح کے ساتھ لگا ہوا ہی ہوگا, سطح کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. تو جب خط کا وجود ہی نہیں ہے, جب بھی ہوگا وہ کسی سطح کے ساتھ ہوگا. اگر آپ نے خط کا وجود الگ سے مان لیا, ٹھیک ہے, مان لیا کہ ایک خط ہے, تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو دو سطحوں کے بیچ میں رکھیں گے. کیا کریں گے؟ دو سطحوں کے کناروں کے بیچ میں. مثلا ایک سطح کتاب کی ہو گئی, اس کا یہ طرف ہو گیا. ایک سطح موبائل کی ہوئی, اس کا یہ طرف ایک خط. اب اس کے بیچ میں الگ سے جو ایک خط پایا جا رہا ہے وہی ہم نے رکھ دیا. جو ایک خط ہم فرض کر رہے ہیں, ہم نے تو یہ کہا کہ خط کا وجود ہے ہی نہیں, لیکن آپ نے حیولہ کو رکھا ہے کہ ذات وضع ہو کر پایا جا سکتا ہے, تو وہ یا تو خط بنے گا یا سطح بنے گا یا جسم بنے گا. تو خط کا وجود مستقل ہے ہی نہیں دنیا میں, جب بھی پایا جائے گا سطح کے ساتھ ہی پایا جائے گا. اسی کو کہہ رہے ہیں دیکھو, پہلی صورت باطل اس لیے کہ وہ خط ہونا جائز ہی نہیں. فَلِأَنَّ وُجُودَ الْخَطِّ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ مُحَالٌ, کیونکہ خط کا وجود مستقل طور پر یہ محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لِأَنَّهُ اس لیے اِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ طَرَفَ السَّطْحَيْنِ. اب سنو دلیل پہلے یہاں سے, اب وہی لاؤ جو میں نے بتایا تھا. کیا کہ اگر الگ سے ایک خط فرض کر لیا گیا, مستقل طور پر وجود مان لیا گیا خط کا, تو ہم کہیں گے کہ اس خط کو ہم رکھیں گے دو سطحوں کے بیچ میں, دو سطحوں کے بیچ میں. تو ایک خط وہ ہو گیا, ایک خط اس کا ہوا, اور ایک خط کتنے ہو گئے؟ تین ہوئے. تو اب یہ بیچ والا خط ان دونوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا؟ ہم آپ سے پوچھیں گے, ان دونوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک چیز اور سن لو. تداخل پڑھتے آ رہے ہو نا, تداخل کا مطلب ہوتا ہے کہ چند چیزیں مل جائیں آپس میں, لیکن حجم جتنا تھا اتنا ہی رہے, بڑھے نہ. تداخل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں آپس میں مل جائیں, لیکن جسم جب ایک تھی تب بھی اتنا ہی تھا, اور چند ہو جائے تب بھی اتنا ہی رہے, جسم نہ بڑھے, حجم نہ بڑھے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تداخل. اب سنو, کہتے ہیں کہ جب بیچ میں یہ خط رکھ دیا گیا تو اب ہم پوچھیں گے کہ یہ والا خط ان دونوں طرفوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا؟ نہ روکنا باطل, نہ روکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ورنہ کیا لازم آئے گا؟ تداخل لازم آئے گا. تینوں خط مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے؟ جب بیچ والا ملنے سے نہیں روکے گا تو تینوں خطوط کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے. تداخل لازم آئے گا, اور یہاں تداخل محال ہے. کیوں؟ کیونکہ دو خط ایک خط سے بڑے ہوں گے, زیادہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ دو خط ایک خط سے زیادہ. بھائی ایک ہلکا سا خط ہے, اسی کے ساتھ یہ بھی مل گیا تو اور تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ تیسرا بھی مل گیا تو اور زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر آپ تداخل مانیں گے تو تداخل کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی بھی چیزیں مل جائیں بڑھے نہ. اور ایک خط دو خط ایک خط سے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں. یہ چاہیں گے کہ حجم بڑھے, اور تداخل کیا چاہے گا؟ حجم نہ بڑھے. تو یہ صورت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یہ صورت کیا ہو جائے گی؟ باطل. لہذا تداخل خطوط لازم آئے گا, اور تداخل خطوط کیا ہے؟ محال ہے, کیونکہ دو خط ایک خط سے بڑے ہوتے ہیں. تو اب یہ دونوں چاہیں گے کہ حجم بڑھے, دو خط چاہیں گے, اور تداخل کیا چاہتا ہے؟ حجم نہ بڑھے. تو یہ صورت ہو گئی کیا؟ باطل. اتنا ملا لو. کہتے ہیں خط کا وجود مستقل طور پر محال ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ طَرَفَ السَّطْحَيْنِ, اس لیے کہ ایک خط کی طرف جب دو سطحوں کے کنارے آئیں گے اور بیچ میں یہ والا خط رہے گا, فَإِمَّا أَن يَحْجِبَ تَلَاقِيهِمَا, اب یا تو وہ ان دونوں کو ملنے سے روکے گا, أَوْ لَا يَحْجِبْ, یا نہیں روکے گا. لا جائزہ ان لا يحجب, نہ روکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ باطل ہے. وَإِلَّا لَزِمَ تَدَاخُلُ الْخُطُوطِ, ورنہ خطوط کا کیا لازم آئے گا؟ تداخل لازم آئے گا. وَهُوَ محال, اور خطوط کا تداخل بھی کیا ہے؟ محال ہے, کیونکہ خطوط چاہیں گے کہ حجم بڑھے, اور تداخل چاہے گا کہ حجم نہ بڑھے. کیوں محال ہے؟ لِأَنَّ كُلَّ خَطَّيْنِ مَجْمُوعَهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْوَاحِدِ, اس لیے کہ ہر دو خطوں کا مجموعہ ایک خط سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. والتداخل یوجب خلافه, اور تداخل اس کے خلاف کا موجب ہے, اس کے خلاف کو چاہتا ہے. ھذا خلف, یہ کیا ہو جائے گا؟ خلاف مفروض ہو جائے گا. آپ مان رہے تھے کہ تداخل ہو جائے, اور تداخل اس کے خلاف کو چاہ رہا ہے. خطوط چاہ رہے ہیں حجم بڑھے, تداخل چاہ رہا ہے حجم نہ بڑھے, لہذا تداخل محال ہو گیا. اب رہ گئی صورت ملنے سے روکے گا. ملنے سے نہ روکنا باطل ہو گیا. تو اب کیا مطلب ملنے سے روکے گا؟ ان دونوں کناروں کو ملنے سے روکے گا. پہلے عبارت پڑھ لو. ولا جائزہ ان یحجبا, اور ملنے سے روکے, کہتے ہیں اس کی بھی کوئی صورت نہیں. وَإِلَّا لَنْقَسَمَ الْخَطُّ فِي جِهَتَيْنِ,
لأن ما یلاقی احدہما غیر ما یلاقی الآخر وہو محال. ہاں اب سنو دوسری صورت، ملنے سے روکے یہ بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے یہ سن لو. میں نے بتا دیا تھا کہ خط صرف ایک جہت میں تقسیم قبول کر سکتا ہے کیونکہ وہ طول میں ہی ہوتا ہے، اس میں چوڑائی یا گہرائی ہوتی ہی نہیں. خط میں چوڑائی یا گہرائی نہیں ہو سکتی، صرف ایک جہت میں یعنی لمبائی. کہتے ہیں ملنے سے روکے گا تب ایسی صورت میں، اب جب ملنے سے روکے گا تو خط کا جو حصہ ادھر والے کنارے سے لگا ہوا ہے وہ اس کا غیر ہوگا جو ادھر والے سے لگا ہوا ہے. مثلا یہی خط ہے، ٹھیک ہے، یہی خط مان لیا ہم نے. اب ان دونوں کو بیچ میں آ گیا یہ، تو اس کا یہ والا جو کنارہ ہے جو اس سے لگا ہوا ہے یہ اس والے کنارے کے غیر نہیں ہے جو اس سے لگا ہوا ہے. اس کا الگ ہو گیا کہ نہیں الگ ہو گیا؟ دو کنارے نکل آئے، اور جب دو کنارے نکل آئے تو اب تقسیم بھی دو جہتوں میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے خط کی. حالانکہ خط کی تقسیم کہاں ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی جہت میں ہو سکتی ہے، لمبائی میں چوڑائی میں ہو ہی نہیں سکتی. اب جب دو دو کنارے نکل آئے تو اس کا مطلب یہاں سے یہاں تک آیا جا سکتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چوڑائی میں بھی آیا جا سکتا ہے. دو کنارے نکلتے ہی تقسیم دو جہتوں میں چلی جائے گی، یہ بھی باطل ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ پھر سے غور کر لو. چوڑائی دو کنارے جب نکل آئے اس میں دو طرف، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں یہ چوڑائی ہو گئی کہ نہیں چوڑائی ہو گئی؟ اور جیسے ہی چوڑائی ہوئی تو طول کے ساتھ ساتھ عرض میں بھی تقسیم قبول کر لے گا کہ نہیں قبول. حالانکہ خط کی یہ شرط ہے کہ وہ صرف ایک ہی جہت میں تقسیم قبول کرتا. ولا جائزہ ان یحجب، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ملنے سے روکے. وَإِلَّا، ورنہ کیونکہ اگر ملنے سے روکے گا لَنْقَسَمَ الْخَطُّ فِي جِهَتَيْنِ، تو خط دو جہتوں میں تقسیم ہو جائے گا. لِأَنَّ مَا يُلَاقِي أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَا يُلَاقِي الْآخَرِ، اس لیے کہ جو ایک کنارہ خط کا ایک طرف کنارے سے ملا ہوا ہوگا وہ اس کا غیر ہوگا جو دوسری طرف ملا ہوا ہوگا. وَهُوَ محال، اور یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے. یعنی خط دو جہتوں میں تقسیم قبول کر لے یہ بھی محال ہے. بس آج اتنا یہیں تک رہنے دو. اب یہاں سے دلیل بدلے گی کہ سطح بھی نہیں ہو سکتا. خط والی بحث پوری ہو گئی. اس کو ایک ساتھ بہت آسانی سے اور سن لو. کہتے ہیں کہ حیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر نہیں پایا جا سکتا، یہ دعویٰ ہے. ٹھیک، کیوں؟ دلیل. حیولہ اگر صورت جسمیہ سے الگ ہوگا وہ یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا. ذات وضع کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اشارہ حسیہ کے قابل ہو، یعنی کسی چیز کے بارے میں کہا جا سکے یہ ہے وہ یہ ہے. تو اب اگر حیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر ذات وضع ہو کر پایا جائے گا تو یہ کہنا ممکن ہوگا حیولہ یہ ہے، حیولہ وہ ہے، حلو ہے. تو کہتے ہیں کہ یا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا. ذات وضع نہ ہو یہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز بھی ذات وضع قابل اشارہ حسیہ ہے وہ ذات وضع بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں یہ باطل ہیں، نہ تو ذات وضع ہو سکتا ہے اور نہ ہی غیر ذات وضع. اس لیے ذات وضع ہو تو اب وہ تقسیم کے قابل ہوگا. اگر ذات وضع ہوگا تو جو ذات وضع ہوگا وہ قابل اشارہ حسیہ ہوگا، اور جو قابل اشارہ حسیہ ہوگا وہ تقسیم کے بھی کیا ہوگا؟ قابل ہوگا کہ نہیں قابل ہوگا. اب اگر حیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر ذات وضع ہو تو اب وہ تقسیم کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تقسیم کو قبول نہ کرنا باطل. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو ذات وضع ہوتی ہے وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، لہذا اب تقسیم کو قبول کرے گا. اب جب تقسیم کو قبول کرے گا تو یا تو ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا تین. ایک میں قبول کرے گا تو خط ہوگا، دو جہتوں میں قبول کرے گا تو سطح جوہری ہوگا، تین جہتوں میں قبول کرے گا تو جسم ہوگا. اور ان میں سے ہر ایک صورت باطل ہے. خط ہونا کیوں باطل؟ اس لیے کہ خط کا وجود مستقل طور پر الگ سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر ہم اس کو دو طرفوں کے درمیان رکھیں گے اب یا تو وہ دونوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا. نہیں روکنا باطل، نہ مل روکنا باطل. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں روکے گا تو تینوں کا کیا لازم آئے گا؟ تداخل خطوط لازم آئے گا، اور تداخل خطوط محال ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خط کا وجود دوسرے سے کم ہوتا ہے، یعنی دو خطوں کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، اور تداخل کس چیز کا مطالبہ کرے گا؟ کہ وہ حجم نہ بڑھے. ٹھیک ہے، اور ملنے سے روکے تو یہ بھی محال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ خط تقسیم ہو جائے دو جہتوں میں. ایک کنارہ جو ادھر سے مل رہا ہے وہ خلاف ہے اس کنارے کے جو ادھر مل رہا ہے. تو خط جو صرف تقسیم قبول کرتا ہے طول میں، وہ عرض میں بھی تقسیم کے قابل ہو جائے گا، اور یہ بھی محال.